مومنین ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. آج کی شب کا جو شہادت کا جلوس تھا وہ الیکشنز کی وجہ سے، پرمیشن نہ ملنے کی وجہ سے پوسٹ پون ہو گیا ہے. وہ جلوس جو آج ہونے والا تھا وہ انشاءاللہ 4 دسمبر کی رات کو ہوگا، جو بیوی کی شہادت کی دوسری روایت ہے. تو آپ لوگ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ آج جلوس نہیں ہے. محفل ٹو مسجد انشاءاللہ 4 دسمبر کو ہوگا 8 بجے، اور آپ سب سے شرکت کی گزارش ہے. محمد وال محمد صلوات اللہ. دیجیے عزاداروں، شب شہادت سیدہ عالمین شہزادی کونین آ چکی ہے. آج کی رات میرا مولا مظلوم کربلا اپنی مادر گرامی سے گفتگو کر رہا ہے. سنیے عزاداروں کس طرح شاعر نے مولا حسین اور بی بی فاطمہ زہرا کی گفتگو کو ایک مرثیے میں لکھا. گر چکا دے فاطمہ پہ، اب ہے زخمی محمد کی بیٹی. ہائے کے دن سر جھکائے اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی. پھر حسین کے اماں سے کہنے لگے، آنکھ میں کیوں ہے آنسو بتاؤ مجھے. فاطمہ نے کہا میرے نور نظر آج اماں کی یاد آ رہی ہے مجھے. سن کے ماں کی صدا دل تڑپنے لگا. رو کے شبیر نے فاطمہ سے کہا، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. انگلی پکڑ کے چلایا سینے سے اپنے لگایا. ان 3 سالوں میں اماں تم نے بہت کچھ سکھایا. ماں سے بچھڑ کے جیتے ہیں کیسے، کیا یہ سکھاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. ہے کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. دروازہ جب سے گرا ہے پہلو شکستہ ہوا ہے. ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہے، شبیر سب جانتا ہے. تکلیف میں ہو بچوں کو اپنے کب یہ بتاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں،
کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. اس فکر میں جاگ جانا پیاسا نہ ہو میرا بیٹا. احساس ہے مجھ کو اماں کیا پیار ہوتا ہے ماں کا. راتوں کو اٹھ کر بیٹے کو اپنے پانی پلاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں. خاص توجہ دیں عزاداروں کس طرح میرا مولا حسن اپنی ماں کی مظلومی کو دیکھ رہا ہے. قصہ مجھے ایک ماں کا بھیا حسن نے سنایا. بیٹا وہی سامنے تھا جب ماں نے کھایا تماچا. کب اپنے گھر میں بیٹوں سے اپنے چہرہ چھپاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں. جب سے لگا تازیانہ مشکل تھا مجھ کو سلانا. جب ہاتھ دیکھا تمہارا تب جا کے میں نے یہ جانا. وہ ہاتھ زخمی پھر بھی تپک کے لوری سناتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. شبیر نے پھر صدا دی کیا چھوڑ جاؤ گی تم بھی. کیوں ایسا کہتی ہو اماں رہتی نہیں ماں کسی کی. اچھا بتاؤ کیا دور جا کے پھر لوٹ آتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. شبیر سے جو کیا تھا زہرا نے ایک وعدہ تنہا نہ چھوڑے گی بیٹا. آئے گی مقتل میں اماں زخمی گلے پہ ہاتھوں کو رکھ کے خنجر ہٹاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں. ایک روز ایسا بھی آیا تھا
پوچھا، زیرے کفن بھی آواز سن کر آنسو بہتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی ہے ماں، بن ماں کے بچوں سے آکے جب حال پوچھا علی نے، ہائے رضا رضی شاہ، شبیر رو رو کے بولے، ہے بابا گھر میں لگتا نہیں دل جب یاد آتی ہے ماں، کیوں چھوڑ جاتی 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 ہے ماں۔ محمد والے محمد صلوات۔ اللہ اکبر۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی، صلوات پڑھے عزاداران شہزادی کونین، بینڈرا مسجد کی یہ مجلس شب شہادت مظلوم بی بی زہرا، 75 ڈیز والی جو روایت ہے وہ یہ روایت ہے کل والی۔ 75 ڈیز یعنی رسول کی شہادت 28 سفر سے لے کے کل تک، کل 14 جمادی الاول ہے، یہ 75 ڈیز والی روایت ہے۔ اس کے بعد 90 ڈیز کی ایک روایت ہے جو آپ آگے چل کے 3 جمادی الثانی کو کریں۔ ایک روایت صرف 40 دن کی بھی ہے، 40 ڈیز کی۔ میں نے بڑی آسانی سے 3 ڈیٹس بتایا اور آپ نے سنی۔ رسول کی ایک بیٹی تھی، باپ کے بعد 90 ڈیز سے زیادہ زندہ نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی زندہ؟ بی بی کوئی بزرگ نہیں تھی، بی بی کا سن صرف 18 برس کا تھا۔ 18 ایئرس میں رسول کی بیٹی دنیا سے چلی گئی۔ وہ رسول کے جس نے تم کو صراط مستقیم بتایا،
وہ رسول جس نے ہم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کر گئے، وہ رسول کہ اگر رسول نہیں ہوتے تو ہم جہنم کی طرف جاتے، وہ جنت کی طرف لے کر گئے۔ ہم جہالتوں میں رہتے، رسول نے علم عطا کیا، جس کا احسان عالم اسلام کے اوپر نہیں، انسانیت ہیومینٹی کے اوپر احسان، جس نے محنتیں کر کے مصیبتیں کر کے 23 ایئرس اپنی لائف تبلیغ کر کے کمپلیٹ ریلیجن کو ہم کو دیا، ایسا کمپلیٹ ریلیجن کہ اللہ نے قرآن میں کہا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین کو مکمل کیا، کمپلیٹ کیا، ہم اس دین سے راضی ہو گئے اور ہم نے نعمتوں کو تمام کیا۔ اتنا بڑا احسان سرکار نے ہمارے اوپر کیا کہ اگر آج مور دین 1 بلین مسلمس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے، تو یہ رسول کا وہ احسان ہے جو آج ہمارے پاس ہے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، جسٹ اونلی ڈاٹر آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بیوی پہ یہ ظلم ہوا۔ یہ پہلا ظلم ہے اسلام آنے کے بعد، دین مکمل ہونے کے بعد، نعمتیں تمام ہونے کے بعد، یہ وہ پہلا ظلم کہ جو اللہ کے رسول کی شہادت کے 3 دن کے بعد ہوا، جسٹ 3 days آفٹر پروفٹ شہادت۔ 28 صفر کو شہادت ہے، 2 یا 3 ربیع الاول کو بیوی زخمی ہو گئی، انجرڈ ہو گئی۔ دوستو ایسی انجرڈ ہوئی کہ پھر جتنی ربس تھی وہ ساری ٹوٹ گئی۔ میں بول دیا، آپ سن لیے، اگر ایک انگلی ہماری زخمی ہو جائے، انجرڈ ہو جائے، کتنی تکلیف ہوتی، یہ فیل کرو، احساس کرو۔ ایک انگلی میں اگر فریکچر ہو جائے، مثال دے رہا، کتنا پین ہوتا۔ بی بی کے ربس ٹوٹ گئی تھی، سانس نہیں لے سکتی۔ اگر فاطمہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بستر پہ لیٹ جاتا، بی بی بستر پہ نہیں لیٹی، لیٹنا چاہیے تھا، ریسٹ لینا چاہیے تھا۔ انجرڈ ہونے کے بعد غش کھا گئی، انکانشیس ہو گئی۔ میں آپ کو صرف ایک سکیچ کھینچ رہا، 40-45 منٹ کی مجلس ہے، کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، ہم ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو ایام ہے، یہ جو دن ہے، یہ نارمل ڈیز نہیں ہے ہمارے، قیامت کے دن ہے۔ کل کا دن عاشورے سے کم نہیں۔ عاشورے میں حسین شہید ہوئے، کل حسین کی ماں شہید ہوئی۔ ہم بڑا ریلیکس، کل کا دن، کل سے شروع ہو رہا غم، آج سے 3 جمادی الثانی تک چلے گا۔ یہ 18 ڈیز ہمارے مورننگ ڈیز ہیں، ایام فاطمیہ ہیں۔ یہ غم منانا اور اسی انداز سے غم بنانا کہ ہمارے بیک آف آور مائنڈ یہ رہنا کہ میری مظلوم بیوی زخمی ہے۔ اگر ہماری ماں زخمی ہو جائے، ماں کے ربس ٹوٹ جائے، تو آپ کس حالت میں رہیں گے؟ یہ ہماری ماں سے زیادہ ہے۔ یہ بیوی کا احسان ہے، ایسا احسان ہے کہ آج اسلام بچا ہوا، وہ فاطمہ کا کنٹریبیوشن ہے۔ تو آپ، میں یوتھ کو بتا، میرا یوتھ میرے سامنے، کہ تم یہ سمجھو کہ یہ قیامت کے ایام ہے، غم کے دن ہے، ٹوٹل غم کے دن۔ کوئی ایسی ایکٹیویٹی مت کرو، کوئی ایسا انٹرٹینمنٹ مت کرو، کوئی ایسی پارٹیز مت کرو یہ دنوں میں 18 ڈیز تک۔ خود بھی کرو اور اپنے بچوں کو بھی بتاؤ۔ میں بڑوں سے بول رہا، اپنے گھر کے ماحول کو عزا کا ماحول بناؤ، کہ تمہارے بچے پوچھیں گے کہ یہ عزا کیوں کر رہے، تو جب تم بتانا کہ رسول کی ایک بیٹی 11 اماموں کی ماں دنیا سے گئی، اس کا غم ہم کر رہے ہیں۔ دوستو، مولا حسین کی شہادت ہوئی، آج پوری دنیا کو
معلوم ہے کہ حسین کا قاتل کون ہے. کوئی بھی مذہب کا آدمی ہو سب جانتے ہیں کہ مولا حسین کو جس نے شہید کیا اس کا نام یزید تھا. سب کو معلوم ہے. اسی لیے آج دیکھو یزید کا نام کوئی رکھتا نہیں پوری دنیا میں. 1 بلین مسلمز ہیں, کتنے ہیں یزید؟ کوئی رکھتا ہی نہیں. عرب میں, عجم میں ہمت بھی کوئی نہیں کرتا کہ یزید کا نام رکھو, اس لیے کہ جانتے ہیں وہ نام رکھیں گے تو اس کی صفات آ جائیں گی, وہ نام رکھیں گے تو لوگ دور کر دیں گے اس کو. سب کو معلوم ہے کہ حسین کا قاتل یزید ہے. اس لیے کہ تم نے عزاداری کی, تم نے 1400 برس سے مجلسیں کی, تم نے اپنے مجلسوں میں یہ بولا ہے کہ یزید حسین کا قاتل ہے. اب ان دنوں میں اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اتنا بیوی کا غم کرو کہ دنیا پوچھے کہ فاطمہ کا قاتل کون ہے تو بولو. ہم نہیں بولتے ڈپلومیسی مت کرو کہ ہم کیوں کریں. 10 آدمی تھے, 10, میں ممبر سے نہیں بول سکتا ان کے نام, بعد میں کوئی پوچھے تو بتا دوں. 1 آدمی, 2 آدمی, 3 آدمی نہیں آئے تھے. یوں ہی آ کے دروازے کو نہیں گرایا. یہ ظالمین نے پلان کیا تھا, پلان کیا تھا. اٹ واز ٹوٹلی پلان. مدینہ آپ کے سامنے, پرانا مدینے میں اور آج کے مدینے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پرانا مدینہ جہاں مسجد نبوی, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے, مسجد نبوی وہ مدینہ منورہ کا ڈاؤن ٹاؤن تھا. وہی پورا ڈاؤن ٹاؤن تھا, وہ سٹی کا شہر تھا. اور ٹوٹل پاپولیشن جو ہے 20 سے 25 ہزار کا تھا, بس اس سے زیادہ نہیں. ٹوٹل مدینے کا پاپولیشن. اور مین جو ڈاؤن ٹاؤن تھا وہ مسجد نبوی تھی. مسجد نبوی چھوٹی تھی, آج بہت بڑی. اٹ واز ویری اسمال ماسک. اور مسجد کے اطراف میں سارا بازار تھا مدینے کا, پورا بازار جو تھا مدینے کا وہ اطراف میں تھا. اور پرانے زمانے میں کوئی بڑے بڑے بلڈنگز نہیں تھی, چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے, ویری اسمال ہاؤسز, سنگل سٹوری. اور شاپس بھی چھوٹی چھوٹی شاپس. پورا شہر وہیں پہ تھا. جتنا مارکیٹ تھی, بڑی مارکیٹ, وہ وہیں پہ تھی. ہر طرف سے جو پورے عرب سے لوگ آتے تھے وہ مدینہ شہر میں آتے تھے, مسجد نبوی کے پاس آتے. وہاں پہ دروازے تھے, ڈورز تھے بڑے بڑے, 4 دروازے تھے. پرانے شہروں میں اگر آپ جائیں تو آپ کو ڈورز نظر آئیں. ایون جیسے احمد آباد میں آپ جائیے تو آپ کو دروازے دکھتے بڑے بڑے. وہ پرانے شہر کا سٹائل تھا کہ سٹی میں انٹر ہونے کا ڈور ہے. دشمن سے بچنے کے لیے وہ کرتے تھے, ساؤتھ ویسٹ ایسٹ نارتھ اس طرح کے. تو مدینہ شہر میں اطراف میں 4 دروازے ہیں, اور بازار وہیں ہے, مارکیٹ وہیں ہے, شاپنگ مالز بولے وہ وہیں ہے. ہر طرف کا جو باہر کا ٹورسٹ آ رہا وہ وہیں پہ آ رہا. اس کے بعد دور دور پھیل جاتے تھے. وہاں پہ یہ واقعہ ہوا. اور کوئی روڈز, بڑی بڑی روڈز نہیں تھی, 6 لین 7 لینز 8 لینز روڈز نہیں. میری طرف دیکھو, اسمال لینز, ویری ویری اسمال لینز, گلیاں جس کو بولیں گے. اس لیے کہ کارس نہیں تھے, کیملز اور ہارسز ہوتے تھے بس, اور خچر, لوگ پیدل چلتے تھے. ویری اسمال لینز. مسجد کے اطراف اور پورے شہر میں چھوٹی چھوٹی گلیاں. یہ جو ظالمین تھے وہاں سے مدینہ مسجد نبوی سے یہ جو سقیفہ تھا وہ ہارڈلی آدھا کلومیٹر یا میکس جو روایت ہے وہ 1 کلومیٹر تھی, کہ 1 کلومیٹر دور تھا سقیفہ. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. جہاں یہ ظالمین جمع ہوئے, جمع ہو کر رسول کے بعد خلیفہ بنایا. اور ان کا مشن یہ تھا کہ اللہ کا رسول تو دفن ہو گئے,
ان کے فیونل میں ایک مسلمان نہیں تھا باہر کا, کوئی ظالمین نہیں آئے تھے. رسول کی میت کو چھوڑ کے جا کے سقیفہ میں بیٹھ گئے, اور وہ وہی تھے اس وقت جب سقیفہ سے باہر نکلے, دیکھا کہ رسول تو دفن ہو گئے. کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ سوچو جس رسول نے تم کو اسلام دیا اس کی میت میں شریک نہیں, وہ وہاں چلے گئے. وہاں سے نکل کے اب ان کا ایک ہی مشن تھا کہ امام علی سے بیعت لو, اور علی کے جو کلوز کمپینینز تھے ان سے بیعت لو. تو یہ لوگ وہاں سے نکلے. نکلنے سے پہلے میری طرف دیکھو, لک ایٹ می. سب کے ہاتھوں میں لکڑیاں تھی, ووڈ جس کو لکڑیاں, اور چھوٹی لکڑیاں نہیں تھی, بڑی بڑی لکڑیاں. 10 آدمی, کتابوں میں 10 آدمی کے نام اہل سنت کی بکس میں کہ وہ کون کون تھا, لیڈ کون ظالم کر رہا تھا. 10 آدمی, سب کے ہاتھوں میں لکڑیاں, اور وہ اسمال لین سے, چھوٹی چھوٹی گلیوں سے 10 آدمی اگر آ جائے, مثال کے طور پہ بینڈرا مسجد کی یہ جو روڈ ہے چھوٹی, اس میں اگر 10 آدمی ایک ساتھ چلے تو روڈ پوری بلاک ہو جائے. وہ تو اس سے چھوٹی روڈ سے, چھوٹی گلیاں. آپ سوچو یہ لوگ سقیفہ سے نکل کے مولا کے گھر کی طرف آ رہے. مولا کا گھر مسجد نبوی کے بازو ہے اندر. پورے نکل کے ایک ساتھ آ رہے اور چیختے ہوئے آ رہے, پکارتے ہوئے آ رہے, ظالمین آوازیں بلند کر رہے تھے, جیسے بہت بڑا کام کر دیا, خلیفہ بنا لیا کسی کو. وہ سارے وہ پورے تھے. میں مجبور میں نام نہیں لے سکتا, بعد میں پوچھ لو میں بتا دوں گا تم. ان ظالموں پہ روز لعنت پڑھنا لازم ہے, لازم ہے, لازم ہے, مسٹ ہے. اصول کافی محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی کی مشہور کتاب اصول کافی, اس میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت, جا کے دیکھ لو, میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں. اصول کافی میں چھٹے امام کہتے کہ روزانہ میں مصلی پہ بیٹھ کے نماز کے بعد, اپنے مصلی پہ, جیسے آپ یہاں بیٹھ کے نماز پڑھ, اپنے مصلی پہ اپنے گھر میں بیٹھ کے میں 7 آدمیوں پہ روز لعنت پڑھتا ہوں. سب خاموش ہو گئے. یار بابا اسلام میں تولا بھی ہے, تبرہ بھی. اگر آپ یہ بولے کہ میں مولا سے محبت کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں پہ تبرہ نہیں کرتے تو میری شیعت کیا ہے؟ اسلام میں تھوڑی بول رہا ہوں. نماز پڑھتے ہو یہ بھی فروع دین ہے, روزہ رکھتے ہو یہ بھی فروع دین ہے, حج کرتے ہو یہ بھی فروع دین ہے. یہ سب کرتے ہو نا, اسی طرح تبرہ بھی فروع دین ہے. اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ میں تبرہ ان قاتلوں پہ نہیں کروں گا تو پھر تم شیعت نہیں, میں خارج ہو جاؤ گے. تم نے فروع دین کا انکار کیا. میں یہ نہیں بول رہا کہ بینڈرا مسجد کے بازار میں جا کے تم لعنت کرو, میں یہ نہیں بول رہا کہ تم سکولز میں جا کے لعنت کرو, میں یہ نہیں بول رہا کہ بامبے کے مالز میں جا کے لعنت کرو, لیکن ممبر سے مجھے حق کا بولنا ہے. میں یہ نہیں بول رہا کہ روڈ پہ جاؤ, بازار میں جاؤ, مارکیٹ میں جاؤ, جا کے لعنت کرو. اپنے گھر میں اپنے مصلی کے اوپر کیا بیٹھ کے تم بی بی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت نہیں کرو گے؟ ڈپلومیسی کہتی ہے سورت کسی اور کو بتانا نہیں ہے, حسین کی ماں کو سورت بتانا. یہ یاد رکھو, اگر عبادتیں تمہاری قبول ہوگی, اگر تمہاری نماز قبول ہوگی تو مادر حسین کی رضا سے قبول ہوگی. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے, اور جس نے مجھے پہنچائی اس نے اللہ کو, اور اگر کوئی اللہ کو اذیت پہنچائے تو میری اسلام سے باہر رہتا. ہمارے اوپر یہ فرض ہے, لازم ہے. جو میں بول رہا یہ ایام ہے, یہ ایام فاطمیہ ہے, کوئی اور ایام نہیں.
ساری عبادتوں کا دار و مدار، میرے جملے غور سے سنو، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. I'm responsible what I'm saying. کل تک ہوں. ساری عبادتوں کا دار و مدار مرضی فاطمہ، حسین کی ماں کی مرضی. بی بی فاطمہ کا نام کیوں رکھا گیا فاطمہ؟ وائی؟ چھٹے امام سے حدیث، راوی نے پوچھا کہ آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو میرا امام بول رہا جس کو دشمن نے صادق کہا، وہ امام یہ بولتا میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ فاطمہ کے معنی الگ کرنے کے، الگ کرنے کے. امام کہتے عابد بریلوی کے جملے نہیں، امام کے جملے. امام کہتے ہیں کہ روز محشر، ڈے آف ججمنٹ میں میری دادی فاطمہ ایک بہت بڑے گروہ کو جہنم کی آگ سے جنت میں لے کے جائے. جنت میں جانا ہے، شفاعت چاہیے. اگر شفاعت نہیں چاہیے تو کچھ نہیں ہے. تو شہزادی کو راضی کرو، مادر حسین کو راضی کرو. بیوی کی رضا نہیں، تیرا معصومین کی رضا اسی میں، اللہ کی رضا اسی میں. حدیث نساء میں آپ کیا سنتے ہیں؟ جب جبرائیل نے یہ پوچھا تھا یا رب ومن تحت الکساء، تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ یہ رسول ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یا حسین. جبرائیل پوچھ رہا یا رب ومن تحت الکساء، اللہ نے کیا جواب دیا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنوہا. اب سمجھنا ہی بات، سینٹر پوائنٹ ہے بیوی، مرکز ہے، مرکز. بیوی ہے تو سب کچھ ہے، بیوی راضی تو سب راضی. بیوی کے اوپر ظلم ہوا، آپ حسن اور حسین کو کیسے راضی کریں گے؟ امام علی علیہ السلام کو راضی کیسے کریں گے؟ زمانے کے امام کو خوش کیسے کریں گے؟ اگر بیوی نے لاکھ بار خدا نہ خستہ، لاکھ بار خدا نہ خستہ، خدا نہ خستہ بیوی ناراض ہو جائے، آپ کیا سمجھ؟ کوئی زندہ ہے؟ لاش کی طرح پھرو گے. یہ لائف کب تک ہے بامبے میں؟ 60 70 80 90. اس کے بعد شفاعت فاطمہ لازم ہے. اگر بیوی کی شفاعت نہ ملے تو کچھ نہیں ملی. تو امیجن کرو کہ کیا بول رہا. یہ وہ فیکٹس ہے دوستوں، میں ہاتھ رکھ کے پڑھا، مختصر مجلس ہے، 45 منٹ کی مصائب کی مجلس. بیوی کو مرکز بنایا، مرکز بنا کے اللہ نے دنیا کے سامنے پیش کیا. ہم بھول گئے. بیوی کے قاتلوں پہ لعنت لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے. بغیر تبرہ کے، میں یہ بار بار بول رہا، میں کلیئر کر رہا اپنی بات کو کہ بازار میں جا کے نہیں بولنا، سکولز میں جا کے نہیں بولنا، اپنے گھر میں بولنا، اپنے گھر میں بولنا. اگر تم آج بچوں کو نہیں بتاؤ گے، پلیز میرے جملے غور سے سنو، اگر تم آج اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نہیں بتاؤ گے تو کل یہ بچے بھول جائیں گے. آج آپ بڑے زندہ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ بچے یاد کریں گے. بولا مجھ سے، آئی تھنک یہ لندن کا واقعہ ہے، پورے یوتھ تھا، ینگ بچے، ماڈرن بچے کہنے لگے اس میں کہ مولانا کوشچن آنسر سیشن تھا کہ ہم کسی کو کرس کیوں کریں، اللہ دیکھ لے گا. ہم کیوں کریں کرس، لعنت کیوں کریں، اللہ دیکھ لے گا. آج یہ سٹیج پہ ہے شیعہ. اگر تم بات نہیں کرو تو بچوں سے، میں ماں سے، عورتوں سے بول رہا، میری مجلس کیا تھوڑی کہ تم اپنے بچوں کو just sit with them and talk to them about بی بی فاطمہ. This is your responsibility. ان دنوں میں، یہ دنوں میں بیٹھ کے بات کرو بیوی کے بارے میں. بچوں کو نالج دو. یہی وہ پروپوگیشن ہے، یہی وہ ذمہ داری ہے.
تم اگر چاہتے کہ تمہارا زمانے کا امام تم سے راضی ہو جائے، تم یہ چاہتے کہ تیرا معصومین تم سے خوش ہو، آپ انصاف سے بولو، بینڈرا مسجد میں اتنے بڑے مجمع میں میں پوچھ رہا، یہ جو بچے بیٹھے ہوئے معصوم، ان کو پتا ہے کہ بی بی زہرا کا قاتل کون تھا؟ اکیلے میں پوچھو، یہ ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے۔ ان معصوم بچوں کو معلوم ہے کہ بی بی مظلوم، بی بی زہرا پہ ظلم کون کیا، قاتل۔ میں یہ نہیں بول رہا کسی کو نہیں معلوم، میں جنرل بات کر رہا ہوں، کتنے بچوں کو؟ اگر تم نہیں بتاؤ گے پھر کیا ہونے والا ہے؟ دنیا کس حالت میں ہے اس وقت؟ ہم کس کارنر پہ جا کے کھڑے ہوئے دنیا میں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ سب حالات کیا ہے دنیا کے، کس سٹیج پہ آ گئی۔ ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ میں یہ نہیں بول رہا آپ کو کہ وہاں جاؤ، وہاں جا کے کچھ کرو، میں بول رہا کہ نہیں پہ بینڈرا مسجد میں، یہی بینڈرا میں رہو۔ لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہے نا، اس ذمہ داری کو پورا کرو، یہ تمہاری ریسپانسبلٹی ہے، پورا کرو۔ لوگ وہاں عورتیں بیوہ ہو رہی، آپ سمجھ رہے میرا اشارہ کدھر ہے؟ عورتیں بیوہ ہو رہے، بچے یتیم ہو رہے، لیکن وہ لوگ اپنے مقصد میں اسٹرانگ بیٹھے ہوئے۔ اللہ ان کو کامیابی دے اور ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ کتنا ظلم ہو رہا آج ہمارے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا ہے، ہمارا رزق چل رہا، ان بچوں کو ان ماں سے پوچھو جن کی گودوں میں بچے ہیں، نہ دودھ ہے، نہ پانی ہے، نہ روٹی۔ یہ شکر ادا کرو کہ تم ہندوستان میں ہو، لیکن یہی حال کربلا میں تھا۔ ابھی مسائل پہ میں نہیں آیا، لوگ مکے میں دوسرے شہروں میں بڑے آرام کے ساتھ تھے، حسین کے بچے بھوکے اور پیاسے مرے، لیکن ان کی وہ قربانی اسلام کو ہمیشہ زندہ کر دیا۔ آج ان کی بھی قربانی اسلام کو ہمیشہ زندہ رکھے۔ تو میں آپ سے صرف یہ بول رہا ہوں، یہ دنوں میں تمہاری ذمہ داری کو پورا کرو، بابا پورا کرو۔ خالی نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، مسجد آ کے میں اپنی ذمہ داری پورا کر کے، ٹھیک ہے مسجد ضرور آؤ، ضرور آؤ، ضرور آؤ، ضرور آؤ، جماعت میں نماز پڑھو، اس سے زیادہ ثواب نہیں۔ لیکن خالی جماعت میں نماز پڑھ کے میں اپنی ریسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر رہا، یہ ایک پارٹ ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ جماعت میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنا، میں بار بار بول رہا جماعت میں نماز پڑھو، ثواب زیادہ ہے۔ لیکن تم یہ سمجھ لے کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں، تمہاری ذمہ داری آج کے دور میں یہ لازم ہے، تم کو امام کو صورت بتانا ہے، بی بی زہرا پہ جو ظلم ہوا اس ظلم کے بارے میں بات کرو، ڈسکس کرو، ٹاک ٹو دیم۔ دم بن کے مت رہو۔ ہماری کمیونٹی کا ہر بچے کو، ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو معلوم ہونا چاہیے کہ مظلوم بی بی زہرا کا قاتل کون تھا اور کیسے اس نے ظلم کیا۔ افسوس، آئی ایم ویری سیڈ ٹو سے دس، ویری سیڈ ٹو سے دس، بڑوں کو نہیں معلوم۔ ان معصوم بچوں کو خالی بلیک شرٹ ضرور پہناؤ، کالا کپڑا ضرور پہناؤ، گھر کے اندر ماحول بناؤ، یا 18 دن میں عزا کر سیاہ پوش کر دو کہ بچے پوچھیں تم سے کہ why are we doing this؟ explain to them۔ یہ ماں کی ذمہ داری۔ بی بی کو تم کیا سمجھو؟ بی بی کا کرم ہے جو آج ہم زندہ ہیں، یہ یاد رکھو۔ یہ وہ نام ہے بی بی کا۔ میں نے تو جس دعا سے مجلس کا آغاز کیا اس میں تو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ یا مولاتی، یا مولاتی، یا مولاتی، یا مولاتی، یا فاطمہ، اے میری بی بی۔ یہ مجتہدین ہمارے مراجع یہ
اس انداز سے دعا مانگتے کہ یا مولا کی یا فاطمہ، اے میری بیوی. آغا شستانی کے بارے میں مشہور، آغا وحید خراسانی کے بارے میں مشہور، یا مولا کی یا فاطمہ حفظ. مغرب کی نماز کے بعد ایوری ڈے 18 مرتبہ پڑھو جو میں پڑھا. 3 جملے ہیں ہر مغرب کی نماز کے بعد 18 ٹائمز پڑھو یا مولا کی یا فاطمہ حفظ. اے میری بیوی فاطمہ میری مدد کرو. پھر دیکھو تمہاری زندگی میں بدلاؤ، تمہاری زندگی میں چینج کیسے. ممبر سے بول رہا اگر بی بی زہرا کی دعا تم کو لگ جائے تمہاری ڈیسٹینی بدل جائے. دنیا کی کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ اگر شہزادی لینا چاہے تو کوئی روک سکتا. حسین کی ماں اگر عطا کرنا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا. 13 معصومین کی شہزادی ہے، 11 اماموں کی ماں ہے کہ بی بی نے وہ کام کیا کہ آج پورے بچوں کو قربان کر دیا، اس کا نام فاطمہ ہے. پورا گھر کو لٹا دیا، اس کا نام فاطمہ ہے. تو بس انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا ہوں. کل انشاءاللہ چوتھے امام کا ذکر کروں گا. تو یہ جو اسمال لینس میں یہ جو 10 آدمی تھے، بس میں لاسٹ سٹیج پہ آیا. 10 آدمی، سب کے ہاتھوں میں میری طرف دیکھو لکڑیاں تھیں. ظالمین لکڑیوں کو لے کر آئے، لا کر اللہ کے رسول کی مسجد میں ایک دروازہ کھلتا تھا بی بی زہرا کا، اور کوئی بڑا 6 فیٹ 8 فیٹ 10 فیٹ کا دروازہ نہیں تھا. ویری اسمال ڈور. پرانے زمانے کا جو دروازہ تھا لکڑی کا تھا، ووڈن تھا. میں اس پہ کیوں زور دے رہا؟ آج بعض لوگ اس سے بھی انکار کرتے کہ دروازہ نہیں تھا، لکڑی نہیں تھی، پردہ تھا. وہ ظالمین ہے. بی بی کا دروازہ جلایا گیا، لکڑیوں سے جلایا گیا، آگ لگائی گئی. دروازہ لکڑی کا دروازہ. یہ 10 کے 10 ظالمین آ گئے، چیختے پکارتے ہوئے آئے، آوازیں بلند کرتے ہوئے آئے، اور آ کر وہی ٹھہر کے دروازے کے پاس اور امام علی کو پکارنے لگے کہ علی کو بولو باہر آئے. دوستوں کو بڑا وہ نہیں تھا کہ آواز نہیں جائے. بچے دہل گئے. مولا حسن مولا حسین کی ایج کیا ہے؟ مولا حسن 8-9 ایئرس کے. شہزادی ام کلثوم اتنی چھوٹی تھی، 2.5-3 سال کی. چاروں بچے دہل گئے. جس دروازے میں رسول سلام کر رہا روز آ کے کیا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ مادن رسالہ، صبح شام جہاں پہ سلام ہو رہا ہے اس دروازے پہ یہ ظالمین کا آوازوں کا بلند کرنا. بچے دہل گئے. شہزادی دروازے کے پیچھے آئی. پوچھا کون، کیوں پکار رہے؟ تو یہ ظالمین نے کہا علی کو باہر بھیجو. آپ دیکھو ہمت کیا ہے ان ظالمین کی، کہ علی کو باہر بھیجو. اس کے بعد یہ جو بڑا ظالم تھا، میں کیا کروں، میں نام نہیں لے سک رہا، جو بڑا ظالم تھا اس نے پکار کے کہا کہ اگر علی باہر نہیں آتے تو ہم گھر کو جلا دیں گے. ابھی ٹھہر جائیں، گھر کو جلا دیں گے. بس دوستوں میں کیا کروں، بولا صرف نہیں بلکہ لکڑیوں کو رکھنا شروع کیا. اتنا رکھ دیا کہ دروازہ چھپ گیا ان کے ساتھ. اور جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا، آئل جو بھی تھا، لکڑیوں کو ڈال کے لکڑیوں کو روشن کر دیا، جلا دیا. وہ جلانا تھا کہ پورا دروازہ جلنے لگا. صرف لکڑیوں کو رکھ کے جلایا نہیں بلکہ
اس ظالم نے اس دروازے کو دھکا مارا. آپ سن رہے, میں پڑھ رہا, آپ سن رہے سر, دھکا مارا. اب آپ سوچو, دروازے کے بیچ میں تھوڑا سا گیپ تھا, اس کے پیچھے وال تھی, پتھر کی, اینٹ کی وال تھی پردے کے لیے. وال اور دروازے کے بیچ میں میری مظلوم شہزادی کھڑی ہوئی. آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. وال اور دروازے کے پیچھے بیچ میں شہزادی ہے. اس ظالم نے دھکا مارا تو وہ جلتا ہوا دروازہ میری بیوی کے اوپر گر گیا. گرنا تھا, فاطمہ دیوار کے پیچھے چلی گئی, غش کھا گئی, بے ہوش ہو گئی. پھر بیوی اٹھی. اس ظالم کے ہاتھ میں تازیانہ تھا, تازیانہ. دوستو, اس نے تازیانہ رسول کی بیٹی پہ بلند کیا. بلند کرنا تھا, مولا حسن یافتے ہوئے آئے اور آگے کہا میری ماں کو مت مارو, میری ماں کو مت مارو. مولا آباد رکھے, آپ کی آوازیں بلند کریں. آج شب شہادت ہے, آج شب شہادت. بیوی غش کھا کے گر گئی. میں آگے نہیں پڑھتا. غش سے افاقہ ہوا تو بیوی نے پوچھا ابوالحسن کہاں ہے؟ تو کہا علی کے گلے میں رومال ڈال کے دربار کی طرف لے کر. عزیزو, گرنا تھا, دروازہ پوری ربس ٹوٹ گئی. اور اب بیوی جو زمین سے اٹھی تو ہاتھ میں اٹھ نہیں سک رہی تھی. کنیزوں نے اٹھایا دیوار کا سہارا لے کر. عزیزوں, ہاتھ میں لکڑی آ گئی. 18 سال کے سن میں فاطمہ کے ہاتھ میں لکڑی تھی, سٹک تھی, اور وہ لکڑی لے کے چلتی تھی. ایک ہاتھ کمر کے اوپر رہتا تھا, ایک ہاتھ میں لکڑی تھی. بعض روایتوں میں یہاں تک ہے کہ فاطمہ آخری سٹیج میں دیوار کا سہارا لے کے چلتی تھی. دیوار کا سہارا کون لیتا ہے جو بہت بزرگ ہو جائے. عزیزوں, اس کے بعد یہ ظالموں نے آ کے رسول کی بیٹی کے لیے کہا, امام علی سے کہا, ابوالحسن فاطمہ سے کہو یا دن میں روئے یا رات میں روئے. ارے اپنے باپ کا ماتم کرنے نہیں دیا. یہ پہلی یتیمہ ہے کہ جس کو باپ کا ماتم کرنے نہیں دیا. اور ایک کربلا میں فاطمہ کی پوتی کے ساتھ بھی یہی ہوا. سکینہ کو بھی ماتم کرنے نہیں دیا. جب سکینہ ہائے حسین کہتی, ظالم شمر ایسا تمانچہ مارتا کہ حسین کی یتیم زمین پہ گر جاتی اور کہتی, بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائل گزر گئے, میرے رخسار نیلے ہو گئے. بس دوستو, مظلوم بی بی زہرا دن گزارنے لگی. بس میں آخری اس پہ آ گیا. مولا آپ کو آباد رکھے, یہ مجالس کرانے والے ہمارے روشن بھائی اور ان کے پورے گروپ کو سلامت رکھے کہ مظلوم بی بی زہرا کی مجلس سب کی خدمت میں بھی نہیں ہوتا. جس کو مل جائے وہ خوش نصیب ہے. بس وقت گزرا, 75 ڈیز والی روایت یہ آ گئی. آج کی رات فاطمہ کے لیے آخری رات تھی, بالکل آخری رات. آپ سوچو میری بیوی کیسے گزار رہی تھی یہ رات. بس ایسے گزاری کہ کبھی حسن کو گلے سے لگا رہی, کبھی حسین کو لگاتی ہیں, کبھی زینب اور ام کلثوم کو اپنی آغوش میں بٹھاتی ہیں, مولا حسین کا منہ چومتی ہیں, زینب کے بازوؤں کو چوم لیتی اور کہتی میرے بعد بیٹی وہ مصائب آ جائیں گے. وقت گزرنے لگا اور میری میت کے بعد, دفن کرنے کے بعد میری قبر پہ میرے بچوں کو لے کے آنا. بس دوستوں, وصیتیں کرنے کے بعد امام علی بھی بیٹھے ہوئے, مولا حسن بھی ہے, مولا حسین بھی ہے, ساری دونوں بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں.
वसीयतें करते करते फातिमा एक वक्त ऐसा आया, कभी हसन को बुला के हसन के मुंह को चूम लिया, हुसैन के गले को चूमा, ज़ैनब के बाजुओं को चूम लिया और चूम के कहा कि बेटा खुदा हाफिज तुम्हारी माँ जा रही है। अजीजों, वसीयतें के बाद फिर वो वक्त आया कि इमाम अली ने कहा कि बिन्ते रसूल मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे माफ कर दो। बीबी फातिमा रोने लगी, कहा अबुल हसन ऐसे मत कहो। उसके बाद वो वक्त आया कि मौला मस्जिद में गए, शहजादी हुजरे में गई। उम्मे सलमा से कहा कि देखो मैं हुजरे में जा रही, जब तक मेरी तस्बीह की आवाज आती रहे समझना हम जिंदा है, तस्बीह की आवाज रुक जाए तो समझना मैं बाबा के पास चली गई। लेकिन मेरे बच्चे जब बाद में आए तो उनको पहले खबर नहीं देना, पहले खाना खिला देना। यही हुआ, आवाज रुकी। उम्मे सलमा समझ गई कि बीबी चली गई। हसन और हुसैन आए। इमाम हसन इमाम हुसैन का तरीका ये था कि जब घर में आते थे दरवाजे में दाखिल होते, दोनों बच्चे अम्मा को पुकारते। अगर बीबी फातिमा सामने है तो फौरन हाथों को फैला के बच्चों को गले से लगा लेती। अगर बीबी अंदर हुजरे में है तो पुकारते बच्चे कि अम्मा तुम कहाँ हो, हम आ गए। आज भी वही हुआ, आके बच्चों ने पुकारा, बीबी नजर नहीं आई, फिर पुकारने के बाद आवाज भी नहीं आई। फिर ये मंजर देखा कि सलमा दस्तरखान बिछा रही, रोटी ला के रखा, हाथों को जोड़ के कहा बच्चों खाना हाजिर है। बस दोस्तों हसन खामोश बैठ गए। हुसैन ने खाने को देखा, उम्मे सलमा को देखा, देख के कहा उम्मे सलमा क्या तुमने कभी देखा हमने माँ के बगैर खाना खाया? कहाँ है हमारी माँ? उम्मे सलमा ने हुजरे की तरफ इशारा किया। बच्चे आगे लिपट गए, कहा अम्मा तुम कहाँ चली गई? अली आए, बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। अली आए, गुस्लो कफन दिया। गुस्लो कफन देने के बाद वो मंजर कि इमाम ने सबको बुलाया, कनीजों ने आके सलाम किया, फिर शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम आई। उसके बाद अली ने हसन और हुसैन को बुलाया। तसव्वुर करो जब मौला हसन मौला हुसैन आए तो सर पे अमामा नहीं था, आस्तीनें चढ़ी हुई थी और खाक पड़ी हुई। हसन आगे पैंती खड़े हो गए, मौला हुसैन आगे माँ के चेहरे के सामने आए। आगे कहा अम्मा तुम्हारा हुसैन आया है। अम्मा अम्मा आवाज दो, हुसैन आया। फिर कहा अम्मा जब भी मैं पुकारता था तुम मुझे गले लगाते थे, अम्मा मुझे गले लगा लो। आवाज नहीं आई तो कहा अम्मा अगर तुम गले नहीं लगाती तो हुसैन रोएगा। बस बंदे का बहुत टूट गए। फातिमा ने हुसैन को गले से लगा लिया। यही फातिमा करबला में देख रही थी कि हुसैन के गले पे खंजर। या हुसैन।